صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ ریسائٹ اے گریٹ ڈیل آف تحلیل تکبیر اینڈ تحمید، کثرت کے ساتھ پڑھو، زیادتی کے ساتھ پڑھو، لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ۔ تو اللہ کی نے کہا کہ اس میں کثرت کے ساتھ پڑھو، کیوں؟ کیونکہ تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اے عقبہ بن عامر اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے رکھنا۔ سو ان ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ جو ہے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، تحلیل تکبیر تحمید الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ ان ڈیز کی امپورٹنس کیوں ہے؟ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں۔ ون آف دا ریزنز از دس بیوٹیفل دین جس کو عیسیٰ علیہ السلام آ کے فالو کریں گے اور قیامت تک یہ چلے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دین کو کمپلیٹ کیا کس دن؟ ان یوم العرفہ پہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا۔ یعنی یہودی عمر بن خطاب سے کہتے تھے کہ عمر تمہاری کتاب میں وہ آیت ہے، اگر ہماری کتاب میں ہوتی نا، جس دن وہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو عید مناتے، ہم اس دن کو ریجوائز کرتے کہ اتنی بڑی آیت۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ واللہ آئی ایگزیکٹلی نو کہ وہ کس طرح نازل ہوئی، کس جگہ پہ نازل ہوئی اور کس کیفیت میں نازل ہوئی، اور فرمایا کہ وہ عرفہ کا دن تھا اور میدان عرفہ بھی تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور ہم اس کو وٹنس کر رہے تھے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ all of the pillars of Islam, of this deen, this beautiful deen of Allah subhanahu wa ta'ala are combined in these days. That is the reason کہ these days are the most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی آپ کسی اور دن میں یعنی پہلے تو شہادتین نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کو ہم اپنے حج کے ایام میں دیکھتے ہیں کہ لوگ پڑھے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ایک اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک، اللہ کی وحدانیت کا اور توحید کا اقرار، لک الحمد ولک الشکر، وہ وہاں پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ سو شہادتین کا اقرار ہوتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ روزے رکھے جا رہے ہوتے ہیں اس مہینوں میں، حج ہوتا ہے، there is no month جس میں حج ہو سکے، رمضان میں ہو سکتا ہے، سوری حج میں ہو سکتا ہے، روزے لوگ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اللہ اکبر۔ سو all of the pillars of Islam are combined in these beautiful 10 days and this is one of the reasons۔ اور اس ان دن کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں سورہ فجر میں، اللہ تعالیٰ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجر کی قسم، the best part of the day، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے نا انسان سب سے پہلے اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اللہ کی نے فرمایا تھا کہ اللہم اجعل بارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے برکت ڈال اس کے صبح کے وقت میں۔ اس حدیث پہ اردو علماء نے کچھ کلام کیا ہے اس کی صحت پہ، لیکن some have said that it's authentic and some have said کہ یہ ویک ہے۔ سو یہ تو بات کی بات۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ جمہور علماء کا موقف ہے، یعنی یہ جو 10 راتوں کا ذکر ہے یہاں پہ مینلی اٹ از مینشنگ the 10 days of ذو الحجہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راتوں کو دنوں سے انٹرچینج کرتے ہیں، یعنی اٹ از فرام دا ایلیکوینس آف اسپیچ کہ ایک جگہ پہ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت جو ہے نا زکریا کو کہ 3 دن کا روزہ رکھو اور ایک جگہ پہ 3 رات کا روزہ رکھو، اور یہ بات یاد رکھیں کہ دن میں when you call days ہم لوگ 3 دن کے لیے وہاں گئے تو اس میں راتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ means 10 days of ذو الحجہ، اس میں جمہور علماء کا یہ موقف ہے۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں جب عظیم ہستی کسی چیز کی قسم کھاتی ہے تو وہ بھی عظیم ہوتی ہے۔ when Allah subhanahu wa ta'ala the great takes an oath by something then it becomes great as well۔ اور والفجر جو ہم نے پہلے پڑھا سم علماء سے کہ it is the فجر of عرفہ، یہ الف لام کے ساتھ ہے نا، اس کو مخصوص کر دیا، یہ نکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو مخصوص کر دیا، تو یہ عرفہ کی فجر کی قسم ہے۔ اور والشفع والوتر، یعنی پہلے قسم گئی والفجر the best part of the day، وَلَيَالٍ عَشْرٍ the best days of the year، والشفع والوتر and by the even and by the odd، the best days of those 10 days، the even and the odd is 9th of ذو الحجہ the Arafah and 10th is the day of Yawm al-Nahr the even which is the second best day after Arafah۔ ایک حدیث میں آتا ہے authentic حدیث میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو سب سے بہترین دن لگتا ہے پورے سال میں وہ کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن ہے، اور اس کے بعد
یعنی یوم نحر جو اس کے بعد ڈے فالو کرتا ہے، سوری اس کے بعد وہ دن جو مینا میں ہوتا ہے یعنی عرفہ سے پچھلا دن، اینڈ اٹ از امیزنگ سبحان اللہ جس میں لوگ مینا میں رک رہے ہوتے ہیں. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ 2 دن بہترین ہیں، سب سے پہلے عرفہ کا اور اس کے بعد مینا میں جو رات گزاری جاتی ہے ایک دن پہلے کا. واللیل اذا یسر، اینڈ the best part of the night کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں اور پھر خود کہتے ہیں حل فی ذلک قسم لذی حجر، کہ یہ صاحب العلم والفضل، یہ عقل والوں کے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے those who possess intellect and knowledge and those who have deep understanding of religion، ان کے لیے بہت بڑی بڑی قسمیں ہیں. اور ہم دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ ایام دیے